السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عظیم ترین فریضہ حج جو پوری دنیا کے مسلمان ادھر جمع ہوتے ہیں، ہر صاحب استطاعت پہنچتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی بہترین تفسیر اگر بندہ غور کرے، پہلا حصہ آج جو لا الہ الا اللہ کہ بندہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلی بات، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ ثواب کی نیت سے اپنے اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، میری مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ ایجوکیشن کے لیے، باقی مقاصد کے لیے بندہ سفر کر سکتا ہے، ثواب صرف ان 3 ہی جگہوں پہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ گھر سے نکلتا ہے توحید کا عقیدہ کہ اللہ پہ توکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سنن ابی داؤد۔ سفر گھر سے نکلنے کی دعا، پھر سواری پہ بیٹھتا ہے تو بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ گاڑی، یہ سواری، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، جہاز ہے، ہمارے لیے مسخر کی، وما کنا لہ مقرنین، ہم اس پہ قابو پا نہیں سکتے تھے، اور ہم نے ایک دن اپنے رب ہی طرف پلٹنا ہے۔ اصل سفر تو وہی ہے۔ اس کے بعد سفر کی دعائیں، اور پھر ادھر جب میقات آ جاتا ہے، مختلف ملکوں کے لوگوں کا مختلف جگہ پہ ہے، تو اس وقت بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جس نے احرام باندھا ہے، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت، تعریف نعمت تیرے لیے، والملک بادشاہت تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سنن نسائی میں یہ بھی ہے، لبیک الہ الحق، حاضر ہوں اے سچے الہ۔ اور پھر طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی مڑی، کوئی قبر، کوئی ایسی دیوی دیوتا نہیں جس کا مورتی کا طواف کیا جائے۔ تو یہ توحید کا عقیدہ سمجھاتا ہے بندہ، یعنی کہ یہ سفر۔ اور اس کے بعد حجر اسود کو چومتا ہے، اور پھر وہاں بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ حجر اسود سے پہلے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی کہ رب کو پکارتا ہے، کبھی ملتزم سے چمٹتا ہے، کبھی 2 مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھتا ہے، تو اس میں بھی توحید کی صورتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، اور اس کے بعد صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف 7 چکر کاٹتا ہے، اور ہر پہاڑی کے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے کلمات بلند کرتے تھے۔ پھر میدان عرفات میں، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعا دعا یوم العرفہ، بہترین دعا جو یوم عرفہ کی دعا ہے، جو میں نے کہی اور نبیوں نے مجھ سے پہلے کہی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ ترمذی میں یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ اسی طرح یعنی کہ میدان عرفات سارا دن دعاؤں کا ہے، اور بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے نغمے بلند کرے، کہ یہ کہے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، کسی مسلک کا ہے، کسی فرقے کا ہے، ادھر اللہ ہی کی بادشاہت کے ترانے تلبیہ میں بھی اور میدان عرفات میں پڑھا جاتا ہے، ادھر اپنے اپنے شہنشاہ اور اپنے اپنے بادشاہ ہم بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارا دن 9 ذی الحجہ کا میدان عرفات میں گزارنے کے بعد، جب ادھر پہنچتا ہے بندہ
منا میں، تو اس وقت 7 کنکریاں ادھر سے مزدلفہ میں لے جاتا ہے اور تکبیر پھر کہتا ہے اللہ اکبر قبلہ رخ ہو کے، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارتا ہے، تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی الوہیت یہ سارے سفر میں ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنے پورے سفر میں اس بات کا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔